روزے بھی رکھ رہے ہیں. تو اس پیراہے میں ذرا گفتگو فرمائیے گا کہ پھر صلہ رحمی ہم یہ نہیں کر رہے اور عبادتیں پوری کر رہے ہیں, روزے پورے رکھ رہے ہیں, نمازیں اور عبادات ساری ہو رہی ہیں اور صلہ رحمی نہیں ہو رہی. تو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی آپ نے بالکل بجا فرمایا, اور اسی طرح علی رضا رضوی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ صلہ رحمی اگر نہ ہو, لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے, تو پھر ہمیں عبادات کے وہ فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہو پاتے جو ہونے چاہیے, اس پر وہ اجر ہم نہیں حاصل کر پاتے جس کا ہمیں تقاضا ہوتا ہے. اب یوں دیکھیے کہ قرآن حدیث طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, ولا ينظر الى اموالکم, اللہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے, تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کتنی کرتے ہو. اگر میں نمازیں پڑھتا رہوں اور اس کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانیاں, اب نافرمانیوں میں سے ایک ہے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا, لوگوں کو تکلیف دینا, ان کی حق تلفی کرنا, چاہے وہ میرے رشتہ دار ہوں یا عام مسلمان بھائی ہوں, تو پھر وہ گناہوں کا پلہ اگر باری رہا تو پھر مجھے نماز کے وہ فوائد و ثمرات حاصل نہ ہو سکے. اس لیے کہ عبادات تو ہم پر لازم اس لیے کی گئی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرمان بردار ہو جائیں. اگر ہم مطیع و فرمان بردار نہ ہوں, تقوی اور اخلاص کے ساتھ ہم اپنی زندگی نہ گزاریں, صرف ہم ارکان کی ادائیگی پر زور دیتے رہیں, تو پھر بلا شبہ اس کے وہ فوائد اور وہ ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے جن کے لیے یہ عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں. اور آخر میں یہ بات کہتا چلوں کہ صلہ رحمی سے متعلق اتنی بات تو ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے اور ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ رشتوں کو توڑو نہیں بلکہ جوڑو, اور توڑنے سے پرہیز کرو. ہم اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنے خاندان کی بات کرتا ہوں, اب اپنے خاندان کو دیکھ لیجئے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیجئے, کتنے لوگ ہیں جن سے اپنے رشتے اور تعلق توڑ دیے ہیں. اچھا, آپ نے تعلق توڑا تو صرف تعلق نہیں توڑا, جتنے حقوق اس کے آپ پر لازم تھے آپ نے وہ سب ضائع کر دیا, آپ اس کی حق تلفی کرنے لگے. اگرچہ وہ غلطی پر بھی ہو تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ مومن شفیق اور رحیم ہوتا ہے, رقت قلب والا ہوتا ہے, تو عشرت کا یہ مغفرہ عشرت جو ہے گویا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دلوں کی کدورتوں کو مٹھائیے, جائیے ان لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے گھر والوں سے, ان تعلقات کو پھر سے استوار کیجئے جنہیں ہم نے فقط اپنی ذاتیات کے لیے توڑ دیا ہے. جبکہ شریعت مطہرہ کا حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو, اور اگر کسی سے ناراضگی اور عداوت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو. اگر اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی کی ہے تب تو بات اور ہے, اگر ذات کے لیے کی ہے تو پھر اپنی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس تعلق کو جوڑ لیجئے, تاکہ ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہم سرخرو ہوں اور شرمندگی سے بچ سکیں اور ہماری عبادات قبول و منظور ہوں. جزاک اللہ. جزاک. دونوں علماء کرام موجود ہیں آپ کی موجودگی میں سبق سنانے کی حیثیت سے, لیکن جو میرے چھوٹے, مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں, اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو ایک مولا کا ایک کال پڑھ سکوں, اجازت ہے؟ جی بالکل. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں, لوگ پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. معاملات تب بگڑتے ہیں جب چیزوں سے پیار ہو جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے. اگر ہم اپنی زندگی پر روشنی ڈالیں تو ہمیں اس چیز کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں تک صلہ رحمی کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم نے قطع رحمی کی ہے. مولانا علی رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. عابد رضوی صاحب آپ کا بھی شکریہ. میں مولانا علی رضوی صاحب سے جاتے جاتے بس یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کے لیے جاتے ہیں, تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں, اور آپ کی اسی طرح مصروفیت رہتی ہیں, لیکن چونکہ اب کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو وہاں پر اب یہ بتائیں کہ حالات کیسے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے؟